کہ آپ جانتے ہیں اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے میں تو یہی کلمہ بھاری ہوگا۔ آئیں سنتے ہیں وہ واقعہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے اس کلمے کی فضیلت بتائی اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان کے جال سے بچنے کا راز اسی کلمے میں بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ طیبہ کی فضیلت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ اے پروردگار، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے جس کے ذریعے میں تجھے یاد کروں اور تجھ سے دعا مانگا کروں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ عز و جل، یہ تو تیرے سب بندے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور اس کے بسنے والے اور ساتوں زمینیں اور اس کے بسنے والے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں جنگل میں جا رہا تھا، بھوکا پیاسا تنہا، دل میں ذکر اللہ جاری تھا، زبان پر لا الہ الا اللہ۔ اتنے میں آسمان پر ایک نورانی روشنی ہوئی اور ایک آواز آئی، اے عبد القادر، ہم نے تجھ پر نماز معاف کر دی اور روزے معاف کر دیے۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی آواز نہیں ہو سکتی، کیونکہ شریعت کبھی معاف نہیں ہوتی۔ میں نے زور سے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو نورانی شکل اندھیرے میں بدل گئی اور ایک شیطان کی آواز آئی، تو میرے جال سے بھی بچ نکلا، کیونکہ تو لا الہ الا اللہ کے نور سے پہچان گیا۔ کلمہ طیبہ وہ روحانی تلوار ہے جو شیطان کے ہر فریب کو کاٹ سکتی ہے۔ اللہ والوں کا ایمان، ان کا توکل، ان کی زبان، ذکر اور ان کا عمل سب کلمے کی سچائی پہ قائم ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ صرف زبان سے نہیں، دل سے اس کلمے کی عظمت کو مانیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے نور سے منور فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر اس بیان میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو عرض رائے کرم میری اصلاح فرمائیں، کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل مجھے غلطی میں اکڑتا ہوا نہیں، توبہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریں۔ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ فرمائیں کہ اگلی ویڈیو کن موضوعات پر ہونی چاہیے۔ ہم آپ کی محبت کے منتظر رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے، سننے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔